کر رہے ہیں کہ صرف ڈنڈے کے زور پہ ہی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، انفورسمنٹ بھی ضروری ہے اس کے لیے، مگر ڈر اور خوف اس حد تک نہ جائے کہ لوگ سسٹم سے بھاگنا شروع کر دیں۔ مگر جو گزشتہ روز کے جب بجٹ کے اندر تقریر کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سے ایسے تضادات موجود ہیں کہ جہاں ایک جانب آپ سسٹم کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، ڈیجیٹل اکانومی کی طرف، تو وہیں آپ لوگوں کو کیش اکانومی کی طرف بھی خود گھما رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ کیش نکلوانا ہے تو وہ 6.6 سے 8.8% کر اس پہ ٹیکس کر دیا گیا ہے، تو کیا انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جن پلیٹ فارمز کو یوز کریں گے وہاں آپ سے ٹیکس مزید لیا جائے گا، تو یہ لوگوں کو سمجھانا آسان ہے کہ ان کی سہولت کا نظام بن رہا ہے یا پھر لوگ خوفزدہ ہو کے سسٹم سے پیچھے ہٹیں گے؟ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس کو بڑھانے کی کوشش نہیں ہے، یعنی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش نہیں ہے، ٹیکس کو بڑھانے کی کوشش ہے، ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے لیے انڈائریکٹ جو طریقے ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایڈوانس ٹیکس ہر جگہ سے لیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرنے کی کوشش ہے، ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ اور جو میں نے تھوڑا سا بھی ڈھاگا صاحب کو سنا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھائیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے دے رہے ہیں ان کو آپ تنگ کریں یا ان کی ڈبل ٹیکسیشن کریں۔ تو یہاں پہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ٹارگٹنگ کرنے کا ان کا کچھ اس طرح ارادہ نہیں ہے، ٹیکس بیس کرنے کی تو انہوں نے بڑھانے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کیا کل کی تقریر میں یہ بات کی کہ جو شعبے ٹیکس سے باہر ہیں ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کیا کوشش کریں گے؟ کیا انہوں نے کہا کہ ٹریڈرز جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ وہ سروس سیکٹر کے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو کیسے واپس لائیں گے؟ یا جو بڑے ذمہ دار جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو کیسے ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے؟ یہ تو انہوں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ اب یہ جو بتا رہے ہیں بینک کا، یہ تو وہ لوگ ہیں پہلے جو بینکنگ سسٹم میں موجود ہیں، ان سے آپ لے رہے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کسی منڈی میں چلے جائیے، جو آپ کی کراپ سیکٹر ہے، جو اکانومی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ آپ کی زرعی منڈیوں میں ہے۔ زرعی منڈیوں کا بینک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیش چلتا ہے، کیش دیا جاتا ہے، کیش لیا جاتا ہے، اس پر آپ کیسے لگیں گے؟ وہاں پہ آپ کا کوئی ڈاکومنٹنگ کا سسٹم بھی نہیں ہے، کسان بیچارے کی بھی وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہے اور اینڈ کنزیومر کی بھی وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ایگریکلچر کا ایک اہم سیکٹر جو مڈل مین ہے اس کو آپ ٹیکس کریں؟ تو بینکنگ سیکٹر میں تو پہلے ہی بہت تھوڑی تعداد میں پاکستانی معلوم ہے موجود ہیں، آپ انہی کو مزید رگڑا لگا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کوششیں غلط ہیں، بہت سی اس میں اچھی ایفرٹس بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو ایک جو میجر تھرسٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن نہیں کرنا، ٹیکس کو بڑھانا ہے۔ زیغم صاحب آپ ساتھ رہیے گا، میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھوں گی کہ یہ اچھی ایفرٹس یا آپ کے خیال میں اس کی سٹرینتھس کیا ہیں جو بجٹ کو بار بار وہ ایک ڈائریکشن بھی کہہ رہے ہیں۔ ڈھاگا صاحب آپ نے اوپر بات کی تھی زرعی شعبے کی اور پھر آپ نے اس پر ٹیکس کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے۔ سر ابھی ہم اگر اہم فصلوں کی بات کریں یا ایگریکلچر، دونوں کے اندر ہمیں ڈراپ نظر آیا ہے، ایک خسارہ دکھتا ہے۔ ابھی جو زیغم صاحب نے بات کی ہے کہ اینڈ کنزیومر ہے یا کسان ہے وہ تو نقصان اٹھا رہا ہے، مگر وہ جو منڈی ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہ رجسٹرڈ ہے نہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر موجود ہے۔ کیا اس کا تو کوئی سٹرکچر اب تک نہ بنایا گیا نہ اس کے اوپر کام کیا گیا؟ ڈائریکٹلی صرف یہ کہہ دینا کہ ایگریکلچر ٹیکس لگایا جائے یا زرعی ٹیکس کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ مطالبہ پورا ہونا ضروری ہے، یہ بھی وہ اسی فیئر فیکٹر کو جنریٹ نہیں کرتا اس سے منسلک تمام لوگوں میں، اور وہ بھاگتے ہیں پھر اس بات سے کہ کیوں کہہ رہے ہیں ٹیکس لگائیں، کیونکہ آپ کو کوئی طریقہ کار اور سلسلہ آپ انہیں سمجھا نہیں رہے کہ ٹیکس کس نے دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا اور کہاں سے لیا جائے گا۔ جی بالکل یہ ٹھیک بات ہے، جیسے زیغم صاحب نے کہا، میری بھی یہ تھی عرض کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ہمیں کوئی کاوشیں کل کے بجٹ میں اس طرح سے اس کا اعلان نظر نہیں آیا۔ اب اگر ہم صرف جی ڈی پی کے حساب سے بات کریں تو کوئی 20% 22% کے قریب ہی جو ہمارا فارمل سیکٹر ہے وہ ہے ہمارے اس وقت ٹیکس نیٹ میں، جس میں سیلریڈ کلاس بھی آ جاتی ہے، بینکس بھی آ جاتے ہیں، انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، انشورنس بھی آ جاتی ہے، جو بھی سروسز کے تھوڑے بہت آ جاتے ہیں۔ باقی زیادہ تر جو سروسز کا سیکٹر ہے جس میں ریٹیل ہے، ہول سیل ہے، پروفیشنلز ہیں، اس کے علاوہ پھر ایگریکلچر تو ہے ہی کہ جی وہ کہتے ہیں صوبے اس کی اختیار رکھتے ہیں وصولی کا۔ تو اگر ان سارے سیکٹرز کو بالکل ہی اگر ہم نہیں ٹیپ کریں گے اور صرف 22% آف دی اکانومی کو ٹیکس کرتے رہیں گے تو یہ ایک آپ پھر اس میں اس طرح سے جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ ہم 14% 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کر لیں گے، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک خام خیالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے اناؤنس ضرور کیا وزیر خارجہ صاحب نے، اور ان کی ایفرٹ یا ان کی خواہش ضرور قابل ہم اس کا احترام کرتے ہیں،
لیکن اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑی. جب ہول آف دی اکانومی پہ آپ جائیں گے تو ہول آف دی اکانومی پہ جا کے پھر ٹیکس جب کلیکٹ ہوگا تب جا کے آپ کہہ سکیں گے کہ جی ہم 14-15-16% پہ جائیں گے. لیکن جب صرف ایک ہی پورشن آف دی اکانومی سے آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے رہیں گے تو پھر اس کی ایک گنجائش ہے, اس گنجائش سے باہر پھر ٹیکس اوائڈنس بڑھتی جائے گی. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا فلائٹ آف کیپٹل اس وقت بہت بڑی اس وقت پاکستان کا ہونا چاہیے, جس کا چاہنا ہے کہ کنسرن ہونا چاہیے ہماری اتھارٹیز کا. وہ اتنا مجھے نظر کل کی بجٹ میں نظر نہیں آیا کہ جی فلائٹ آف کیپٹل کو ہم کس طرح روکیں گے, کیونکہ انویسٹمنٹ کی ہم بات تو کرتے ہیں, اتنے ہائی ٹیکسیشن رجیم کے اندر کون سا دنیا کا انویسٹر آ کے اس میں انویسٹ کرے گا. آپ کا اپنا انویسٹر اس وقت بھاگ رہا ہے چھوڑ کے, تو اس کو ہمیں بہت اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, جو کہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی. آپ کو نظر نہیں آ رہی. مگر سر یہ فرمائیے گا, یہ جو آپ ہی نے 2 نقطے رکھے, فلائٹ آف کیپٹل بھی, انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہائی ٹیکسیشن آپ کا بجٹ ہے, گزشتہ روز کی بجٹ تقریر سے آپ کو کیا لگتا ہے جہاں کیش اکانومی پر بھی وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں, ڈیجیٹل معیشت کے اوپر بھی ٹیکس ہے, حکومت کی معاشی ترجیح آپ کو کیا نظر آتی ہے, کیش اکانومی, ڈیجیٹل اکانومی, کل کا بجٹ کیا کہتا ہے؟ کنفیوزنگ تھا. میں یہ کہوں کہ آپ ڈیجیٹل اکانومی کی بات کر رہے ہیں, کیش اکانومی کی بات کر رہے ہیں, دونوں طرف سے ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کلینر انرجی کی طرف جائیں گے, ہم کلائمیٹ چینج کی طرف اپنا رول پلے کریں گے, تو سولرائزیشن جو ہمارا ایک پرائیویٹ سیکٹر خود اپنے طور پہ کر رہا ہے, تو اس سے آپ صرف اس لیے خوف زدہ ہیں کہ چند آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ان کو کچھ لاسز ہوں گے. تو جب بھی دنیا کے اندر ایک ٹیکنالوجیکل انوویشن ہوتی ہے, ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, تو اس میں پرانے جو ٹیکنالوجیز کو نقصان ہوتا ہے. تو پرانے ہمارے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو یہ لاس برداشت کرنا ہوگا ہماری ٹرانسفارمیشن ٹورڈز رینیویبل انرجی. تو اس کے اوپر پھر آپ ٹیکسز لگا کے اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اسی طرح نیٹ میٹرنگ کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو یہ سب تضادات ہیں جو کہ پالیسی لیول پہ اس کو دور کرنا چاہیے. درست ہو گیا. زیغم صاحب ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بار بار وہاں سے ایک تو ریفارمز کی اگر کل کے بجٹ پہ نظر پڑی ہو, جو چھاپا گیا ہے اس میں ریفارمز کا لفظ بہت زیادہ ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے. آپ کے خیال میں سٹرینتھس ہیں اس بجٹ میں, تو وہ سٹرینتھس کیا ہیں, اور یہ جو تضادات ہیں اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور تضادات کیوں ہیں, صرف حاصل حصول کے لیے, یہ ڈیلیوری بھی دکھتی ہے گورنمنٹ اینڈ پر کنزیومر کے لیے؟ دیکھیے جہاں تک ریفارم کی بات ہے, ریفارم کا جو منترا ہے, یہ جو نعرہ ہے, یہ تو ہر حکومت لگاتی آئی ہے اور بار بار لگاتی آئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریفارم ہوتے نہیں ہیں. اسٹرکچرل ریفارم جس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتے, وہ بنیادی تبدیلیاں معیشت میں جس کی وجہ سے معیشت آگے کو بڑھنے لگتا ہے. ریفارم کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی معیشت میں وہ بنیادی تبدیلیاں کریں جس کی وجہ سے آپ کی معیشت میں پروڈکٹیوٹی آئے, پیداوار آئے, جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے اور آپ کا جو خسارے ہیں وہ ختم ہو جائے, دونوں طرح کے خسارے ختم ہو جائیں. یعنی آپ کا بین الاقوامی خسارہ جو ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, وہ ایکسپورٹس کی وجہ سے ختم ہو جائے, بلکہ آپ کمانے لگ جائیں, آپ کو سرپلس آئے ٹریڈ میں, تو تب بات ہے نا. اور دوسرا یہ کہ ملک کا جو اندرونی خسارہ ہے وہ ختم ہو. اب پہلی جو بات ہے, اندرونی خسارے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسیشن آپ کا بڑھایا جائے, لیکن خالی ٹیکسیشن بڑھانے کی بات نہیں ہے, ٹیکس جسٹس کی بات ہے کہ آپ اس طریقے سے ٹیکس جمع کریں کہ وہ آپ انصاف پر مبنی ہو, جس کا مطلب ہے آپ ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں اور آپ وہاں سے ٹیکس زیادہ لیں جن کو آپ نے تھوڑا دبانا ہے, وہاں سے آپ کم لیں جن کو آپ نے پھیلانا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کس کو پھیلانا ہے؟ آپ نے ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا ہے. مینوفیکچرنگ کو فروغ دیں گے تو اس سے نوکریاں ملتی ہیں, اس سے ملک ترقی کرتا ہے, پھر اس سے ایکسپورٹس بنتی ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی کا رگڑا لگایا جاتا ہے تو وہ پاکستان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو اہم ترین مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھنے کا نام ہی نہیں دے رہے, کیونکہ آپ اسی کا رگڑا لگا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ غلط ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, آپ ٹیکس جسٹس نہیں لا رہے. اب ٹیکسیشن میں ریفارم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا FBR اس قابل ہو کہ مؤثر طور پر جس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ لے سکے. آپ یہ انڈائریکٹ مینز استعمال نہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ کے وہ معاشی سٹیپس آپ کے کہاں ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان میں پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, جس کا ایک فیکٹر, کیونکہ وقت کا میں سکھا دوں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کیا کیا کہ پاکستان میں کاروبار جو ہے وہ تھرائیو کرے.
ٹھیک، میں واپس آتی ہوں زیغم صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب بھی آگے ہیں, سابق چیف اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ فرما دیجیے گا کہ وزیر خزانہ نے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی, ابھی اوپر زیغم صاحب بھی اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے تھے, پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ 30 سال میں ایسی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئی جو کہ اب کی گئی ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ایسی اسٹرکچرل ریفارمز کی گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی, اور اگر ہو گئی ہیں تو کیا ان کا ماضی سے کوئی موازنہ ہے؟ جی تھینک یو عائشہ فار ہیونگ می آن یور شو. تو آئی تھنک دیکھیں اسٹرکچرل ریفارم کا جو لیکسیکون یا ٹرمینالوجی ہے وہ بڑا مس یوز ہو رہی ہے. کوئی اتنا یہ ایسی کوئی بہت بڑی میجر چینجز جو ہیں ان کو نہیں آپ اسٹرکچرل ریفارمز کہتے. آپ یہی چھوٹے چھوٹے ٹوئکس ہوتے ہیں جن کی مدد سے چیزوں کو ری الائن کیا جاتا ہے جب سوسائٹل نیڈز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیجیٹائزیشن ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے اکنامک گروتھ کا. ڈیجیٹائزیشن کے تھرو آپ کو لیپ فراگ کرنے کا موقع مل رہا ہے. وہ بہت سارے انسٹیٹیوشنل چینجز جو کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ضرورت تھے اور آپ شاید کسی وجہ سے نہیں کر سکے, تو آج ڈیجیٹائزیشن آپ کو وہ آفر کر رہی ہے اپرچونٹی کے بجائے اس کے کہ آپ وہی راؤٹ اختیار کریں اور پھر آ کے کسی سٹیج پہ جا کے ڈیجیٹل جو کانٹیکسٹ ہے اس کو آپٹ کریں. اگر آپ ڈائریکٹلی ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو آپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو لیپ فراگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے ان چیزوں کو. تو دیٹس ہاؤ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بڑا کلیئرلی جو ہے فائنانس منسٹر نے بھی یہ ہائی لائٹ کیا, اور ہمیں اگر بجٹ کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کیا کوالٹیٹیو چینجز ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کو اس سال کے بجٹ میں نظر آئیں گی. تو ون از 1 year ایکٹیویٹی جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹو اچیو دا بگر گولز اینڈ ٹارگیٹس جو آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں اپنے 5 year پلان میں, یا اپنے جو اپنی جو ایک انڈیکیٹو پلاننگ کی ہوتی ہے کسی بھی ڈائریکشن میں موو کرنے کی. تو اس بجٹ میں 3 چیزیں میں آپ کے پیش نظر رکھوں گا جس میں بڑی ایک کلیئر ہمیں ڈائریکشنل چینج نظر آ رہی ہے کہ فار ایگزامپل جو آپ کی سبسڈیز ہیں ان کو 14% سے ریڈیوس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو 14% ریڈکشن ان سبسڈیز جو کہ کوائٹ ہیلپ فل ہوگی ریکوائرڈ جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں. دوسرے نمبر پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز ہیں وہ 840 ارب روپے کے صرف پروپوز کیے جا رہے ہیں ڈسپائٹ ہیونگ 14.13 ٹریلین کا جو ریونیو ٹارگیٹ ہے. اس میں اگر آپ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دیکھیں گے, کئی سالوں کے مقابلے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا واضح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ نئی ٹیکسیشن کے تھرو یہ ریونیو ٹارگیٹ ریچیو کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی, بلکہ نئے ایونیوز جو ہیں وہ بالکل تھوڑے سے آپ نے یو ہیو ٹچڈ اپون جہاں پہ کچھ پوٹینشیل ہے ان ایکٹیویٹیز کو ضرور ٹیکس کیا گیا ہے. جہاں کچھ ایکٹیویٹیز کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے ان کو بھی ضرور گورنمنٹ نے ٹیکس کیا ہے. بٹ لارجرلی جو ٹیکس بیس میں یا ریونیو بیس میں جو اضافہ انویسیج کیا گیا ہے اس بجٹ میں وہ آپ کی آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ہے. اور تیسرا بڑا ایک کلیئر جو ابھی جس کی علیم خان صاحب بھی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ہی مجھے موقع ملا سننے کا کیونکہ میں نے لیٹ جوائن کی ٹرانسمیشنز, تو وہ آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو بجٹری ڈیفیسٹ پہ ٹارگیٹ ہے کہ ابھی جو ایگزسٹنگ ایئر جو کلوز ہونے جا رہا ہے وہ 5.6 پہ ہے, اس کو 3.9% آف جی ڈی پی پہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا گول ہے جو وائل بینگ انڈر IMF پروگرام ہم نے بڑے گول سیٹ کیے گئے ہیں. ڈاکٹر ندیم ہمارے ساتھ ہیں, یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ ہیں, زیغم سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے.